قریش مکہ نے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا اور یہ ڈیسیژن لے لیا، اس کے متعدد اسباب تھے۔ اس میں پہلا سبب تو یہ تھا کہ جو ان کو تجارتی اور اقتصادی نقصان کا خدشہ تھا، کیونکہ قریش مکہ کی ٹوٹل جو تجارت ہے وہ شام کے رستے پر اس کا انحصار ہے اور درمیان میں مدینہ المنورہ آ گیا، تو اب ان کو یہ خدشہ تھا کہ ہماری تجارت جو ہے اس پہ اس کو نقصان مطلب یہ اسٹریٹجک تھریٹ ہو گیا نا۔ بالکل، اور یہ ہے بھی بہت زیادہ اقتصادی طور پر کسی کو کمزور کرنا، یہ عسکری طور پر کمزور کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو اب جب ان کو لگا کہ ہماری جو تجارت ہے اور جو بزنس ہے اس کو تھریٹ ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے، اور جس کو قرآن مجید نے بھی جس کا ذکر کیا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ۔ دو طائفہ تھے، ایک تو جنگ کے لیے آ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو تجارتی قافلہ ہے، اور مسلمان یہ چاہتے تھے اس وقت کہ جو بے سر و سامان والا ہے وہ ان کو مل جائے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ راحت کو، سکون کو اور اطمینان کو چاہتا ہے۔ تو ایک تو قریش مکہ کا یہ وجہ تھی، سبب تھی جنگ کرنے کی۔ دوسرا جو سبب تھا وہ ان کے انتقامی جذبات تھے، کیونکہ قریش مکہ ابھی تک وہ سمجھ رہے تھے کہ جو مسلمان ہیں یہ ہمارا ایک باغی گروہ ہے جو ہم سے نکل کر مدینہ المنورہ چلا گیا ہے، لہٰذا ان کا خاتمہ ضروری ہے۔ اور یہ جو جذبات تھے انتقام کے، اس کا آپ اندازہ یہاں سے لگائیے کہ جب ابو سفیان نے وہ خط لکھ دیا کہ ہمارا جو قافلہ ہے وہ سکیور ہو گیا ہے، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں، تو اب قریش مکہ کو واپس چلے جانا چاہیے تھا، کیونکہ جس وجہ سے وہ آئے تھے وہ تو سبب رہا نہیں ہے۔ تو اس وقت کئی سردار ایسے تھے جنہوں نے اس کے اوپر ایگری بھی کر لیا، لیکن ابو جہل جو ہے وہ اور دیگر کچھ کردار تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ لازمی طور پر جنگ کریں گے اور مسلمانوں کو سبق سکھا کے جائیں گے۔ تو یہ ان کی ضد، ہٹ درمی اور غرور بھی تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جنگ جو ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ کریں گے۔ اور دوسرا وہ چاہ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ اب جب مکہ المکرمہ سے مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے تو اسلام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کیونکہ اب وہاں پر 13 سال جو مکی دور ہے وہاں پہ تو بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور دعوت اور تبلیغ کے جو راستے ہیں وہ مسدود کیے جا رہے تھے۔ لیکن جب مدینہ المنورہ میں گئے ہیں تو آزادی ملی، اور آزادی کے ساتھ دوسروں کو اسلام کی دعوت کا موقع ملا، تو تیزی کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو قریش مکہ کو یہ بھی خطرہ و خدشہ لاحق ہو گیا کہ اگر اب بھی ان کو ختم نہ کیا گیا اور جنگ کے ذریعے سے ان کو روکا نہ گیا تو تھوڑے عرصے میں مسلمان جو ہیں وہ مکہ المکرمہ پر بھی وہ قبضہ کر لیں گے اور فتح یاب ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ جنگ کا فیصلہ کیا تاکہ ان کو یہیں پر اس جگہ پہ روکا جائے۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔